السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے فجر کی نماز ادا کرنے کے چند ایک فوائد بیان کروں گا۔ ویسے تو کتب احادیث میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بہت سے فوائد موجود ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے چند ایک احادیث بیان کروں گا، کیونکہ فجر کی نماز ایسی نماز ہے کہ بہت سے لوگ سستی کی وجہ سے یہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ چونکہ یہ نماز تھوڑی مشکل بھی ہوتی ہے، کیونکہ بندہ سویا ہوتا ہے اور باقی سب نمازوں پر بندہ بیدار ہوتا ہے، تو چند ایک فوائد میں آپ کے سامنے احادیث نبوی سے بیان کروں گا۔ نماز فجر پڑھنے کے 6 بڑے فوائد ہیں۔ نمبر 1، نماز فجر پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت برکت عطا کرنے کی دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پورے دن کے کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت رکھ دی جاتی ہے، اور اس لیے نبی کریم علیہ السلام کبھی کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ فرماتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح نماز فجر کے فوراً بعد اس لشکر کو روانہ کرتے۔ نمبر 2، فجر کی نماز پڑھنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے، یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز ادا کی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، وہ بندہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتا ہے۔ نمبر 3، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کی وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 4، فجر کی نماز پڑھنے کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی وہ شخص ایسے ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز ادا کی، اور جس شخص نے عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لی تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات نماز ادا کی۔ نماز فجر پڑھنے کا 5واں بڑا فائدہ یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز فجر کی 2 سنت رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس تمام سے بہتر ہیں۔ نماز فجر پڑھنے کا 6واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں، یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی دن اور رات والے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جب تم میرے بندے کے پاس سے واپس آئے تو میرا بندہ کس حال میں تھا، کیا کر رہا تھا؟ تو وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، تیرا بندہ تیرے سامنے جھکا ہوا تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ چند ایک فجر کی نماز پڑھنے کے فائدے تھے۔ تو ناظرین کرام یاد رکھیں کہ یہ جو 6 فوائد بڑے میں نے بیان کیے ہیں یہ نماز فجر ادا کرنے کے تھے۔ تو اگر کوئی بندہ نماز فجر نہیں پڑھتا، ادا نہیں کرتا، تو اسی طرح اتنے بڑے نقصانات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 جگانہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔